हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। सबसे पहले रबीउल अव्वल यानी मिलाद शरीफ के महीने की आपको मुबारक हो। उम्मीद है आप मेरा चैनल रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। और एपिसोड नंबर 1470 उसमें मेरी अपनी लिखी हुई नात शरीफ मेरी आवाज़ में मैंने पेश की थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आप दोबारा देखें, दोस्त अहबाब में शेयर करें, मेरे लिए दुआ करें। इस एपिसोड में आजकल मुल्क में साइफ़र का बड़ा चर्चा है। कुछ लोग तो इससे आगाह हैं, वो बहुत बहुत थोड़े हैं, आटे में नमक के बराबर है। तो साइफ़र के मुतल्लिक मैं बताना चाहूँगा कि साइफ़र होता क्या है। वो यूँ भी कि मैं इस्लामाबाद में तकरीबन 2 साल मिनिस्ट्री में जॉब की है, तो एज ए स्टेनोग्राफ़र। तो एक शॉर्ट हैंड होती है, वो सर आइजैक पिटमैन की बुक थी। उस पे आप इंग्लिश को एब्रीविएशन में लिखते हैं, मुख्तसर करके लिखते हैं। तो जैसे शॉर्ट हैंड की स्पीड जो है वो 120 थे 140 वर्ड्स पर मिनट है इंग्लिश की, क्योंकि वो बिल्कुल एब्रीविएशन में बिल्कुल मुख्तसर लिखा जाता है। तो वो भी एक आर्ट है, वो भी एक फ़न है, तो सीखना पड़ता है, बहुत मज़ेदार है। और जैसे टाइप की स्पीड है 70 to 80 वर्ड्स पर मिनट, इस तरह जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो 120 से 140 पर मिनट है। आपने अक्सर देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सहाफ़ी लोग बैठे होते हैं तो वो नोट्स वगैरह लिख रहे होते हैं। चूँकि बोलने वाले की स्पीड काफ़ी होती है, लिहाजा उसको वो शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। शॉर्ट हैंड को बाद में जो रेगुलर इंग्लिश है उसमें वो कन्वर्ट कर लेते हैं। कुछ अल्फाज शॉर्ट हैंड में जो बुक होती है, नॉर्मल सी बुक होती है जिस पे लाइनें लगी होती हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो आधे लाइन से आधे लाइन के नीचे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं, और जो कुछ ऐसे होते हैं जो लाइन को टच नहीं करते, लाइन से थोड़ा ऊपर लिखे जाते हैं। तो लफ्ज़ वो एक ही होता है, लेकिन सिर्फ लाइन को अगर वो क्रॉस करे, लाइन को टच करे, लाइन से ऊपर रहे, तो उसका मतलब बदल जाता है। इसी तरह साइफ़र भी है। और इसी तरह चूँकि मुझे मिडल ईस्ट में बैंक में जॉब का तजर्बा हुआ है, वहाँ पे उसे टेस्ट की कहते हैं। PQ वो शायद मैनेजर के पास होती है, XY असिस्टेंट मैनेजर के पास होती है। तो उसमें भी एब्रीविएशन का सहारा लिया जाता है। मिसाल के तौर पे जो मई का महीना है उसे उन्होंने नंबर 10 अलाट किया हुआ है, और जो आज अगर 1 तारीख है तो इसको इन्होंने नंबर 70 अलाट किया हुआ है। और अगर अमाउंट 1000 है तो उसको उन्होंने 20 से एब्रीविएट किया हुआ है। इस तरह जब वो मैसेज भेजते हैं तो मिसाल के तौर पे अगर आज 1 तारीख है तो वो वहाँ पे 70 लिखेंगे, अगर मई है तो 20 लिखेंगे, और अगर अमाउंट 1 लाख है और 1 लाख का एब्रीविएशन वहाँ पे लिखा हुआ है 33, तो वो 33 लिखेंगे सीक्वेंस के साथ। अब जो असिस्टेंट मैनेजर होता है वो इन तमाम फिगरों को प्लस करता है, और लेफ़्ट साइड पे उसके सीरियल नंबर होता है, क्या आया, ये पहला मैसेज है साल का, दूसरा है, तीसरा है। अगर दूसरा है तो 2 पॉइंट और जो जमा किया होता है उसको आगे लिख देता है। फिर वो मैनेजर साहब के पास जाता है। जो मैनेजर के पास बुक होती है उस पे भी इसी हिंसों की एब्रीविएशन होती है, वो नीचे लिखता है और वो उनको उसमें प्लस कर देता है। इसके बाद एक अमाउंट बन जाती है 2.4488 या 2.2358। तो ये एक टेलीग्राफिक मैसेज के ज़रिए नाम लिख के बेनिफिशरी का, तो जो मुतलका कंट्री में बैंक होता है उसको मैसेज भेज दिया जाता है। वो मैसेज जब यहाँ आता है तो यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर पहले उसको डिकोड करता है, क्योंकि उसके पास बुक होती है।
پھر وہ مینیجر صاحب کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے۔ اگر وہی رزلٹ آ جائے جو وہاں پہ لکھا ہے 2.4435 اور ان کا بھی وہی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میسج جینوئن ہے۔ اور یہ جو ایک تو ڈرافٹ کی اماؤنٹ ہوتی ہے، ڈرافٹ ایک پیپر ہوتا ہے جو ڈاک کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، اور ایک ٹی ٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ یہ ٹیسٹ میسج لگتا ہے، ٹیلی گرافک ٹرانسفر۔ وہ اماؤنٹ 10 لاکھ بھی ہو سکتی ہے، 1 کروڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اماؤنٹ کی سیفٹی کے لیے کہ کوئی اسے بریچ نہ کرے، یہ بینکنگ سسٹم میں انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے۔ اب آ جائیں سائفر کی طرف۔ سائفر کی میں پہلے آپ کو ایک مثال دے دوں کہ ہمارے گاؤں میں چودھری وغیرہ اکثر تھانے جاتے ہیں تو رپورٹ درج کرانے کے لیے، تو وہاں کا جو تھانے دار ہوتا ہے، جو منشی ہوتا ہے، وہ بھی چونکہ روزانہ ان کا کام ہوتا ہے، لہذا انہوں نے اپنے کوٹ ورڈ رکھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چودھری اپنی کسی مظاہرے کے ساتھ یا گاؤں کے بندے کے پاس تھانے چلا جاتا ہے اور جا کے وہ کہتا ہے کہ جی ساڑھے کارتے چوری ہو گئی ہے، تو جو اس کا ایس ایچ او کا کار خیر ہوتا ہے، جو اس کا رائٹ ہینڈ ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد آتا ہے تو آ کے کہتا ہے ایس ایچ او کو کہ چوئی صاحب گھر تو اطلاع آئی ہے کہ ساڑی بکری جڑی وہ مر گئی ہے۔ اب وہ جو نمبردار ہوتا ہے سائل کے ساتھ آیا ہوا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ بکری کی قیمت مثال کے طور پہ، یہ پرانے وقتوں کا قصہ ہے، کہ بکری کی قیمت 700 روپیہ ہے۔ تو نمبردار سمجھ جاتا ہے کہ ہم جو پرچہ درج کرانے آئے ہیں اس کی فیس جو ہے وہ 700 روپیہ ہے۔ تو وہ برملا کہتا ہے نمبردار ایس ایچ او کو کہ چوئی صاحب بکری تو پھر ساڑی مری نہ تو ہڈی تو نہ مری۔ تو اگر کچھ کیس بڑا ہو، وہ آگے کہیں جی جناب چوری ہو گئی ہے، کوئی 2 لاکھ روپیہ کوئی زیور وغیرہ لوگ لے گئے ہیں، تو وہ جو اس کا اہلکار ہوتا ہے تھانے دار کا، وہ جو سارا میٹر سن رہا ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر بعد آ کے پیغام دیتا ہے کہ چوئی صاحب گھر سے آیا ہے میسج کہ وہ بھینس مر گئی ہے۔ تو نمبردار بھی یہ گفتگو سن رہا ہوتا ہے، تو وہ برملا کہتا ہے ایس ایچ او کو کہ جناب مجھ تو پھر ساڑی مری نہ تو ہاڑی تو نہ مری۔ یعنی اسے پتہ چل جاتا ہے۔ اس وقت جو بھینس ہے 700 800 1000 روپے کی ہوتی تھی، پرانے وقتوں میں اس کی بہت ویلیو ہوتی تھی۔ تو وہ مسکرا کے کہتا ہے ایس ایچ او کو کہ جناب مجھ تو پھر ساڑی مری نہ، یعنی یہ جو ہم کیس رجسٹرڈ کروانے آئے ہیں چوری وغیرہ کا، اس کی جو فیس ہے وہ 1000 روپیہ ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھانے کا مقصد تھا کہ یہ لینگویج کوٹ ورڈ میں ہوتی ہے۔ اسی طرح جو سائفر ہوتا ہے وہ ہر ملک کی ایمبیسی کا ایک ڈپلومیٹک بیگ ہوتا ہے جو میل یا پوسٹ جاتی ہے، اس کو کوئی بھی ملک کھولنے کا مجاز نہیں ہوتا، وہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے، وہ انٹرنل میسج ہوتا ہے اس ملک کا، اسے کوئی ٹچ نہیں کرتا۔ تو ہر ایمبیسیڈر اپنے ملک میں، جس ملک میں وہ کام کر رہا ہو، وہاں کے اخلاق کے متعلق ہفتے میں 1 دفعہ بریفنگ بھیجے، یا اگر کوئی میٹر ارجنٹ ہے تو اسی وقت بریفنگ سائفر کی صورت میں بھیجتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ یہ لکھ دے گا انگلش میں کہ 2 ایپلز ور اسٹولن۔ اب میسج جا رہا ہے، اگر کوئی اسے پڑھ بھی لے، اللہ نہ کرے کو پڑھ لے کسی طرح سے، تو 2 ایپلز آر اسٹولن۔ اب کسی کو کیا پتہ ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے، لیکن جب یہی سائفر میسج اس ملک میں جاتا ہے جس کے ایمبیسیڈر نے بھیجا ہوتا ہے، تو وہاں پہ 2 کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 فوجی، اسٹولن کا معنی ہوتا ہے کہ مر گئے ہیں۔ اب آپ میری بات کو فالو کر رہے ہیں۔ یا وہ لکھ دیتا ہے دا کیٹ واز فلائنگ، تو اس سے یہ ادھر اس کے پاس جو بک پڑی ہوتی ہے، جو ادھر ایبریویٹ کیا ہوتا ہے سائفر کا، جو مطلب لکھے ہوتے ہیں، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ اگر
لکھا ہے دا کائٹ واز فلائنگ، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس ملک کا سسٹم ہے وہ ٹھیک جا رہا ہے۔ اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں، صرف آپ کو سمجھانے کا مقصد ہے۔ تو سائفر یہ ہوتا ہے، یہ کوڈڈ میسج ہوتا ہے۔ تو فارن امبیسی میں چونکہ میں اسٹینوگرافر تھا، ایز اے پی اے میں نے جاب کی، تو ایک دو پوسٹ آئی تھی سائفر اسسٹنٹ کی منسٹری آف فارن افیئر میں، تو میں نے اپلائی کیا تھا۔ اتفاق سے مجھے فارن جانا پڑ گیا، میں انٹرویو وغیرہ دینے نہیں گیا۔ تو یہ بڑی کریٹیکل جاب ہوتی ہے، وہاں باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے سائفر اسسٹنٹ کو، کیونکہ سائفر میسج آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں، اور یہ کوڈڈ ہوتے ہیں۔ ان کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے اسی بک کے ساتھ جو سیکرٹ بک ہوتی ہے۔ اب جیسے یہاں شور پڑا ہوا ہے، کوئی سائفر آ گیا، تو اگر آپ اس بک کو فالو نہیں کریں گے تو کسی کو کیا پتہ ہے کہ جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، ٹرانسلیشن کی گئی ہے، کیا وہ واقعی کریکٹ ہے؟ یہ بڑا ٹپیکل کویسچن ہے، اور اس بک تک سب کی رسائی نہیں ہوتی۔ چند ایک آتھورائزڈ ہوتے ہیں فارن آفس میں جو اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، آتھورائز پرسن، اور پھر وہ آگے جو متعلقہ محکمہ ہے، جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو بھیجا جاتا ہے کہ فلاں فلاں ملک سے، امریکہ یا ہالینڈ یا انگلینڈ یا انڈیا سے یہ میسج آیا ہے۔ اس کو لیک نہیں کیا جاتا، وہ ٹاپ سیکرٹ ہوتا ہے، اور ٹو بی اوپن بائی دا ایڈریسی، وہ اسی کو وہی اس کو کھول سکتا ہے جس کے نام وہ ہوتا ہے، اور شاید وہ تین طے در طے لفافوں میں ہوتا ہے جو سیلڈ ہوتے ہیں باقاعدہ۔ تو یہ ہے سائفر، یہ ہے سائفر کی کہانی۔ اب اگر سائفر آیا ہے تو اپنے طور پہ ہی اس کا وہ ترجمہ کر لیا جائے جو اپنے مطلب کا ہے، اور اسے ٹیبل پہ رکھ دیا جائے، تو کسی کو کیا پتہ ہے؟ جب تک آپ اس کی طے میں نہ جائیں، اس کو اس جو کوڈڈ بک ہے اس کو جب تک فالو نہ کیا جائے، اس کے ساتھ میچ نہ کیا جائے، آپ کو نہیں پتہ لگ سکتا ایک عام آدمی کو کہ یہ جو کورٹ مٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 2 بندے آج ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے ہیں، فلاں ڈرائیور گاڑی غلط چلا رہا تھا، تو اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو وہاں کے ملک کا وزیر اعظم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، 2 بندے استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں۔ تو یہ ہے سارا سسٹم۔ اب آپ سائفر کو سمجھ چکے ہوں گے، شاید کسی کے پاس میرے سے بہتر معلومات ہو جو آپ سے شیئر کرے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔